دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخلیفۃ اللہ ہمسر رسول اللہ مہدی الموعود العظیم وآلہما واصحابہما اجمعین، اما بعد، کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین مجلس و حاضرین جلسہ و کمیٹی مہدویہ کمیٹی آف سڈنی انکارپوریٹ کو جو ہے مبارکباد، اور میری طرف سے جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ اپنے عنوان پر آنے سے پہلے آپ سے یہ ذکر کرنا چاہتا ہے کہ جس وقت بندے کو اس جلسے کی دعوت دی گئی تھی اس وقت بندے کا مزاج خراب تھا، تو اس وقت ہی بندے نے یا جو بھی کارکنان جلسہ ہیں ان سے اجازت لے لی تھی کہ بندہ جو ہے اس موقع پر زیادہ تیاری نہیں کر سکتا، اور بندہ جو ہے اپنی تقریر 10 سے 15 منٹ میں جو ہے اختتام کرے گا، اور یہاں تک کہ جو ہے بندے کے والد اور بندے کے مرشد حضرت پیر و مرشد سید دلاور اہل پلگڑا صاحب نے بندے کو یہ کہا ہے، یہ تربیت دی ہے، خلیل گو بدلیل گو، یعنی تھوڑا کہو دلیل کے ساتھ کہو۔ اس مقصد سے بھی جو ہے بندے نے اپنی جو تقریر تیار کی ہے وہ مختصر ہے اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بادلیل ہے۔ اپنے عنوان پر آتے ہوئے بندہ یہ شعر عرض کرنا چاہتا ہے، ہستی و خودی سے نکلو تم، ہستی و خودی سے نکلو تم، بس فرما دیا فرہا والے نے، حق لا الہ الا اللہ فرما دیا فرہا والے نے، وہ جلوہ جس سے طور جلا دکھلا دیا فرہا والے نے، بس حق لا الہ الا اللہ فرما دیا فرہا والے نے۔ بندے نے جس آیت قرآنی کو اپنا سرنامہ بیان بنایا ہے وہ سورہ الانعام کی 82 ہوئی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نہ ملایا اپنا ایمان ظلم سے، انہی لوگوں کے لیے دل جمعی ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب کوئی مقرر یا کوئی عالم دین کسی آیت کو اپنا عنوان بناتا ہے تو سامعین کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ آج ہم جو سننے والے ہیں، آج کا جو مفہوم ہم سننے والے ہیں وہ اس آیت کے ہی متعلق ہوگا، اور جب کوئی آیت کوئی مقرر یا کوئی عالم پڑھتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی تقریر کو یا اپنے بیان کو یا اپنی گفتگو کو
उस आयत के जेर नज़र ही रखे और उस आयत के मुतालिक ही अपना बयान करे। तो आज बंदा अपनी जिम्मेदारी के साथ ये बयान कर रहा है कि आज बंदा जो भी हजरत शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िमन में आपकी सीरत पेश करेगा, वो यकीनन इस आयत के मुतालिक ही रहेगी। बंदे की ये कोशिश है, अल्लाह ताला इस कोशिश को जो है कबूल फरमाए और जो है कामयाब फरमाए। आमीन। इस आयत में हमें मालूम हुआ कि जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से जुदा कर दें, इलाहादा कर दें, यानी जो है ईमान और जुल्म को जो है सेपरेट कर दें, वही लोग अमन में हैं, वही लोग सुकून में हैं, वही लोग हिदायत याफ्ता हैं। और वही लोगों के लिए जो है अल्लाह ताला ने कहा कि दिल जमाई है। यहाँ अगर हम इस आयत के मुतालिक जुल्म को एतबार करें तो यहाँ जुल्म दो तरीके का होता है। यानी एक जुल्म होता है जो मखलूक के साथ हम करते हैं, एक जुल्म होता है जो अल्लाह के साथ होता है। अगर हम इस जुल्म को मखलूक के साथ इसका एतबार किया जाए तो अगर हम जुल्म मखलूक के साथ एतबार करेंगे तो ये जुल्म क्या होगा? हम अगर किसी को सताए या किसी को धमकाए या किसी की चीज हड़प ले या किसी को जो है किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए, हद तो ये हो गई कि जो है अगर हम किसी का जो है कत्ल कर दे तो ये मखलूक के जिमन में जो है अजियत है, यानी जुल्म है। जब हम इसी का एतबार अल्लाह से लेंगे, जुल्म अल्लाह पे करना है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है इन्न शिरक लजुल्म नजीम, यानी अल्लाह के साथ शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। और हम इस जुल्म को जानने के बाद हजरत बंदगी मियाँ सैयद शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर गौर करेंगे तो हमें यह मालूम होगा कि हजरत शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु तस्दीक इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले बहुत जलाली थे, बहुत गुस्से वाले थे। और यहाँ तक कि आपने अब्दुल्ला जो महमूद बेगड़ा के अस्तबल का दरबान था उसके लड़के का कत्ल कर दिए थे। उसके लिए बादशाह ने आपके पीछे आपकी गिरफ्तारी के लिए सिपाहियों को लगा दिया था। जब आप वो खबर सुने और उस खबर के जरिए जो है आप फरार हो गए, अपने कुछ साथियों को लेकर फरार हो गए, तो रास्ते में आपको आजान सुनाई दी। और जब आपको आजान सुनाई दी, आपने अपने दोस्त अहबाब से कहा, अपने दोस्तों से कहा कि हम जो है यहाँ रुक जाते हैं और अपनी नमाज अदा कर लेते हैं। तो आपके साथियों ने आपसे कहा कि अरे नेमत, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे पीछे बादशाह के सिपाही लगे हुए हैं? क्या तुम हमें अपने साथ जो है रुक कर पकड़वाना चाहते हो? तो ये कहकर आपके साथी आगे बढ़ जाते हैं और शाह नेमत रजी अल्लाह ताला अन्हु उसी जगह पर ठहर कर अपनी नमाज अदा करते हैं। और जैसे ही आप अपनी नमाज अदा करते हैं उसके बाद आपको जो है फिक्र होती है, ये पूछना शुरू करते हैं कि ये आजान कहाँ से आई। तो जब आप ये सुनते हैं कि जब आपको मालूम होता है कि ये आजान उस जगह से आई है कि वहां जहां पर एक अल्लाह वाली कौम आई हुई है, तो आपको मालूम होता है, आप उस जगह जाते हैं तो देखते हैं कि हजरत इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान कुरान फरमा रहे हैं। जैसा ही आप बयान कुरान सुनते हैं, आप अपने माजी को याद कर कर
زار و خطار رونے لگتے ہیں جب بعد بیان قرآن مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں، حسب معمول فرماتے ہیں، بغیر آپ کا نام دریافت کیے کہتے ہیں کہ آئیے میاں نعمت، آپ تو جو ہے نعمت سے معمور ہیں، اللہ کی نعمت سے معمور ہیں۔ تو جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ بہت وہ ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پاس جا کر رونے لگتے ہیں، اور اپنی ماضی کی جو بھی آپ کی کیفیت تھی ماضی میں، یعنی پچھلی دور کی زندگی جو بھی ہوتی ہے، اس کو آپ بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے بعد آپ تصدیق کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے عرض کرتے ہیں کہ میاں نعمت، اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، مگر اللہ تعالی حقوق اللہ معاف کرنے والا ہے، اور حقوق العباد جو ہے وہ آپ کو مخلوق سے ہی معاف کرانا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے، بندہ جب یہ آپ کی سیرت پڑھ رہا تھا تو بندے کو ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم سنو کہ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، جب تم سنو کہ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، اگر سے کہ تم کو برف کے پہاڑوں پر سے بھی رینگ کر جانا پڑے تو جانا، اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر لینا، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ اور اسی آیت پر میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا، اسی حدیث پر میں آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس حدیث میں جو الفاظ ہے کہ جب تم سنو، اور بعض روایتوں سے اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ جو بات جب تم سنو ہے، وہ بعض احادیث میں جب تم دیکھو کہ مہدی موعود علیہ السلام آ گئے ہیں۔ تو میں ان باتوں پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے، سفر سے سپاہیوں سے ڈر کر بھاگ رہے تھے، تو جب آپ کو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دائرے سے اذان سنے آتی ہے تو آپ کے دل میں سے جو ہے سپاہیوں کا خوف چلے جاتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں سے جو سپاہیوں کی رنجش ہوتی ہے، موت کا ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، گرفتاری کا ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ سے دور ہو جاتی ہے، اور آپ اس قدر اللہ کی توجہ میں راغب ہو جاتے ہیں کہ تمام چیزوں کو بھول کر، ہر چیز کا غم مٹا کر آپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے عبادت میں اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کسی چیز کا خیال نہیں ہوتا، اور آپ کو کسی چیز کا بھی جو ہے خیال نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے کوئی لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے آپ نماز ادا کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے دل میں جال حق و زحق الباطل کی کیفیت جو ہے روشن ہو جاتی ہے، آپ کے دل کے تاریکیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ مٹا کر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ اور جیسے ہی، خاص بات تو یہ ہے، جیسے ہی آپ اپنی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، آپ یہ دریافت کرتے ہیں کہ یہ آذان کہاں سے سنائی دی۔ لوگوں کو جو ہے جب کسی مشکل سے، مصیبت سے لوگ بچ جاتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں جو ہے جب نماز پڑھ رہا تھا، یہ اچھا ہوا کہ جو ہے میری نماز سے جو ہے لوگ آگے، وہ سپاہی جو ڈھونڈ رہے تھے وہ آگے بڑھ گئے، میں بچ گیا، اب میں جو ہے کہیں اور روانہ ہو جاؤں گا۔ مگر یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ آپ کو ایسی دنیا سے رغبت ہٹ گئی، جیسے ہی آپ نے اذان سنا، نماز کے بعد بھی جو ہے آپ یہ جان گئے تھے کہ یہ جو کیفیت میرے اندر پیدا ہوئی ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دائرے سے جو اللہ کے گھر کی طرف بلاوا ہو رہا تھا، اللہ کی عبادت کا لیے بلاوا ہو رہا تھا، اس کے لیے میں نے لبیک کہا، اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری رنگت بدل دی اور میرے دل میں جو ہے ایمان کا نور جگا دیا۔
تو یہ جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے آپ پر فضل ہو گیا. اور یہ بات جو ہے جب تم سنو کی ہے، اور جب حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ جب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ کر پہلے سن کر جو ہے مہدی علیہ السلام کی جو ہے دل سے اتباع کر لی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، اور جب دیکھے ملے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس کے بعد بھی آپ نے جو ہے اپنے دل و جان سے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر لی، اور اس حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ عمل کر کر جو ہے بتا دیا. اور جہاں تک کہ جب آپ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیے تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ جو ہے جو جو خطائیں آپ سے ہوئی ہیں وہ جو حقوق العباد ہیں آپ مخلوق سے ہی معاف کرائیے. تو یہ بات جب آپ سنتے ہیں تو سب سے پہلے معاف کرانے کے لیے آپ عبداللہ کے گھر جاتے ہیں، جو اپنے بیٹے کے قاتل سے کا انتظار دیکھ رہا تھا. جب اس عبداللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گھر پر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالی عنہ دستک دے رہے ہیں تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہی نعمت ہے جو میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، اب میرا قتل کرنے کے لیے آیا ہے. تو وہ بہت ہیبت زدہ ہوتا ہے. تو وہ جب کسی کھڑکی سے یا کہیں جا کر جو ہے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر کرتا ہے تو اسے دکھتا ہے کہ یہ وہ نعمت نہیں ہے جو میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، بلکہ وہ نعمت دکھتا ہے جس میں عاجزی اور انکساری دکھتی ہے. تو جب وہ دیکھ کر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دروازے کھولتا ہے، اور دروازے کھول کر جو ہے جب دیکھتا ہے تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے. تو وہ تلوار آپ عبداللہ کے ہاتھ میں رکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے بیٹے کا قصاص ادا کر لو، میں تمہارے لیے حاضر ہوں، اور اپنی گردن جھکا دیتے ہیں. تو وہ عبداللہ آپ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کا قصاص کس سے ادا کروں؟ وہ تو کوئی اور نعمت تھا جو میرے بیٹے کا قتل کیا ہے، یہ کوئی اور نعمت ہے جو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو یہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ تھا. اور وہ عرض کرتا ہے اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ تمہاری یہ کیفیت کیسے بدلی ہے تو میں یقیناً تمہیں میرے بیٹے کے قتل سے معاف کر دوں گا. تو جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا معاملہ عبداللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ عبداللہ بھی حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمراہ ہو کر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں. آ کر جو ہے تصدیق امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرف ہوتے ہیں، اور شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کا قتل معاف کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جتنے بھی آپ سے گناہ سرزد ہوئے تھے ان کے پاس جا کر جس کو بھی ستائے کرے تھے ان سے جا کر جو ہے معافی مانگتے ہیں، اور سب سے اپنا جو ہے معاف کرا کر اپنے اہلیہ اپنے دو بیویوں کے نزدیک جا کر کہتے ہیں کہ بندے نے حضرت سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کر لی ہے، اور اب بندہ انہی کی صحبت اختیار کرتا ہے. تمہارا اختیار تمہارے ساتھ ہے، اگر تم ساتھ رہنا اگر میرے ساتھ چاہتی ہو تو رہو، یا نہیں تو تمہارا اختیار تمہارے ساتھ ہے. تو آپ کے بیویاں بھی آپ کے ہمراہ ہو جاتی ہیں اور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں شامل ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت اب یہ تمام معافی کے بعد جب حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آتے ہیں تو آپ ترک دنیا سے فائز ہو جاتے ہیں. یہ بات ترک دنیا پر فائز ہونے کی بندہ اسی لیے چھیڑ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیے
کہ بندہ جو آپ سے گناہ بندوں سے سرزد ہوئے ہیں وہ بندوں سے ہی معاف کرانا چاہیے، اور جو گناہ آپ اللہ سے کیے ہیں وہ اللہ سے ہی معاف کرانا چاہیے۔ تو جب آپ حضرت یہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر تارک دنیا ترک دنیا سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے حقوق اللہ بھی جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ کی یہ سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیرت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے چاہیے کہ اپنے جو گناہ ہے وہ اپنے جس سے بھی وہ گناہ کیے ہیں ان سے جا کر معافی کرائے، جیسا کہ ہمارے مہدویوں میں طریقہ ہے کہ ہم 10 محرم کے روز یا کہیں جاتے ہیں، اگر کسی مقام سے ہم ہجرت کر رہے ہیں یا کسی مقام سے کہیں جا رہے ہیں، تو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم کسی کے پاس جس سے بھی اگر ہمارے وابستگی ہے، رشتہ داروں سے ہو یا ہمارے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوتے ہیں، قصور ہوتا ہے، تو ہم ان کے پاس جا کر جو ہے اللہ کے واسطے معافی ہمارا بولا چلا جو بھی ہے معاف کراتے ہیں، اور ہم اپنے جو بھی پرسنل باتیں ہوتے ہیں، جو بھی ہم لوگوں سے قصور کرتے ہیں، ان قصوروں کو جو ہے معاف کراتے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل سے ہم مہدویوں میں یہ طریقہ ہے کہ ہمارے پاس حقوق العباد بھی معاف کرانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور حقوق اللہ بھی جو ہے معاف کرانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جو کہ ترک دنیا کا طریقہ ہے۔ اور جو بھی لوگ تارک الدنیا ہیں، آپ ان کے پاس جائیں گے اور جو ہے پوچھیں گے کہ آپ کے مرشد جب ترک دنیا کرائے ہیں تو آپ سے کیا کہا ہے؟ تو جب ایک مرشد اپنے کسی بھی فقیر کو ترک دنیا کراتا ہے تو ان سے یہی کہتا ہے کہ اب آپ جو ہے اس طرح پاک ہو گئے ہیں جیسا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نومولود فرمایا تھا، یعنی جیسا کہ بچہ پاک ہوتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ تارک دنیا کو جو ہے پاک کر دیتا ہے۔ اور جو ترک دنیا کا عمل ہم مہدویوں کے پاس ہے، وہ صرف ایسا ہی عمل نہیں ہے، بلکہ ہم اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی مر جاؤ تم اپنی موت سے پہلے۔ تو جب یہ آپ سے سوال ہوا تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو ہے اپنی زندگی میں ہی مرا ہوا ہے؟ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا جو عمل ہے ترک دنیا کا، یہ عمل خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم ترک دنیا، نفس خواہشات دنیا کو جو ہے ختم کر جو ہے اللہ کے پاس جو ہے رغبت کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا فضل ہے، اور امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ توفیل ہے کہ ہم میں اللہ تعالیٰ جو ظلم کی کہہ رہا ہے کہ جو دنیا والوں کے ساتھ ظلم ہے اسے بھی معاف کرانے کا طریقہ بتایا ہے، اور جو اللہ سے ظلم ہے اسے بھی جو ہے معاف کرانے کا ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اور ہم اب جب شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کے جو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہ کر آپ کو جو مقام و مرتبے حاصل ہوئے ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسے ہیں کہ ایک وقت حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا کہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کامل جو ہے واصل ہو گئے ہیں۔ تو یہ خواب جب آپ دیکھتے ہیں تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بندے کو یہ خواب ہوا ہے کہ بندہ آپ کی ذات میں جو ہے وصال ہو گیا ہے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ خواب سن کر فرماتے ہیں کہ
آپ کو بندے کی ذات میں جو ہے کامل فناہیت ہے۔ تو دیکھیے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کامل پناہیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کامل ہو گئے ہیں۔ اور ایک وقت کا واقعہ ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند حضرت میاں سید حمید علیل ہو گئے تھے، تو بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامنا علیہ السلام سے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ میرے دائرے کے تمام اصحاب کو آپ دعوت دے کر بلائیے، فقراء کو بلائیے اور کھانا کھلائیے۔ تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکتے، تو آپ جب تمام فقراء دائرے کے فقراء چل جاتے ہیں، تو آپ بی بی عرض کرتی ہیں امامنا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم جو ہے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی کیا ہے حصہ ہے آپ کے جو ہے گھر بھیجا دیں گے، آپ کے خیمے میں بھیجا دیں گے۔ تو حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ آپ جو ہے ٹھہر جائیے، کہ جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئیں گے تو ہم ان کو جو ہے حضرت سید حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ تو ویسے ہی ہوا، جب آپ حضرت بندگینیا سید حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائے، اور حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد باہر جانے لگے، تو حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی سے فرمایا کہ آپ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دیکھیے کہ جو ہے یہ کالا سایہ گولے کی طرح لپیٹا ہوا جو ہے آپ کے پیچھے جا رہا ہے۔ تو حضرت تو جب آپ بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو کالا سایہ ہے وہ بلائیات ہیں جو کہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم طفیل سے جو ہے یہ بلائیات کو باہر لے کر جا رہے ہیں، بلائیات کو بھگا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کا جو ہے لقب یہ بھی ہے کہ آپ دافع بلائیات بھی آپ کو جو ہے کہا جاتا ہے۔ امامنا مہدی اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو اللہ کے حکم سے بشارت دی ہے، فرمایا کہ میاں نعمت کا سر حرف نون ہے، سر سے پاؤں تک نور خدا سے منور ہے۔ ایک مرتبہ حاجی محمد فرحی نے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ مرد بزرگ ہو لیکن بے تکلف بات کرتے ہیں، کسی سے شرم نہیں کرتے اور نہ لحاظ کرتے ہیں۔ اس پر امامنا علیہ السلام نے فرمایا کہ میاں نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا میں ثانی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مرد شجاع ہیں، ولایت کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی لیے آپ کو فاروق ولایت بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو کئی بشارتیں حاصل ہیں۔ اس وقت کی کمی ہے، سنا نہیں سکتا، اور حضرت کی روشندار سیرت بیان کرنے کے لیے ایک مجلس کافی نہیں ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر نظر کرتے ہوئے یہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ گیا، اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں سے یا میرے اہل بیت کے ایک آدمی کو مبعوث فرما دے گا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہوگا، اور وہ زمین کو انصاف اور عدل سے بھر دے گا جیسے کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور جور یعنی زبردستی سے بھری ہوئی ہوگی۔ زیادہ تفصیل پر نہ جاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہلے ظلم اور زبردستی اور انانیت کے تابع تھی۔ جیسے ہی آپ امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی صحبت میں آئے اور آپ کی تصدیق سے سرفراز ہوئے،
ظلم کی جگہ عدل نے لے لی، اور اپنے نفس کو احکام خداوندی کے تابع کر دیا، اور اپنی انا کو ذات خداوندی میں فنا کر دیا۔ اور شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کہہ کر میں اپنی تقریر کو جو ہے اختتام کرنا چاہوں گا اور ختم کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراح کے مقام پر تھے، اور جب آپ ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کو جب ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک رکھتے ہیں، تو شاہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ کرتے ہیں، آپ سے غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے غصے کو دیکھ کر، امامنا کے غصے کو دیکھ کر، شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کی طرف رخ کر کر چلے جاتے ہیں، اور آپ اس دن بہت غمزدہ ہوتے ہیں، اور اس دن آپ جو ہے کوئی نماز ادا نہیں کرتے۔ تو آپ کے پاس روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ کے پاس جبرائیل کو بھیجا ہے، یا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے خضر علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوئے ہیں۔ تو لہذا بات یہ ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ اے نعمت، کیا تم اللہ کے لیے نماز ادا نہیں کرتے ہو، تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اب مجھ سے میرا خدا ہی ناراض ہے تو میں نماز کس کے لیے پڑھوں۔ تو آپ دیکھیے، حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا ہے۔ اور آپ جو ہے مقام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا خلیفہ ہے، یعنی میرے حکم سے بیان کرنے والا ہے، تو آپ علیہ السلام کا غصہ بھی جو ہے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہم جب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتے ہیں تو ہمیں ایسے ہی پورے یقین سے جو ہے تصدیق کرنا چاہیے، اور اس کا اجر آپ کو جو ہے اللہ سے یہ ملا کہ اللہ نے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے سید محمد، ہم سے جو ہے تم سے جو ہے ہماری نعمت جو ہے ناراض ہو خفا ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ اور تم جو ہے ہماری نعمت کو منا کر لے کر آؤ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ آپ کو جو ہے اپنی نعمت جو ہے کہہ رہا ہے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کو جا کر منا کر لا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور یہ ہمارے لیے جو ہے سیکھ ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ہم تصدیق کرتے ہیں، چاہے ہم ہمارے مرشدین کے پاس ہو یا چاہے ہم ہمارے مرشدین سے دور ہو، چاہے ہم ہمارے دائروں میں رہو یا ہمارے دائروں سے دور رہو، تو ہمیں ہمیشہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات جو ہے یاد رکھنی چاہیے، یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے جو کہ آپ نے اپنے فرزند ثانیہ مہدی سے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہر جا کے باشد با یاد خدا باشد، یعنی جو ہے جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد میں رہو۔ جب ہی ہم اللہ کی یاد کر سکتے ہیں جب ہم یہاں پر رہتے ہوئے اپنے لوگوں میں رہتے ہوئے اپن جیسا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے مقام سے بھی اگر دور ہو جائیں تو ہمیں اپنے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق پر ویسے ہی قائم رہنا ہے، ویسے ہی دائم رہنا ہے۔ اگر ہم اپنے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کو تھامے ہوئے رہیں گے تو ہمیں کوئی اپنے ایمان سے پھرا نہیں سکتا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ تمام قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہی آپ قرآن میں یہی جانیں گے، اگر کوئی تلاوت قرآن کرنے والا ہے یا کوئی قرآن کو
اس کے معنوں سے پڑھنے والا ہے تو وہ لوگ یہ غور کرے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے تو بنی اسرائیل کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانے کا ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جتنے بھی مسائل آپ اللہ سے لے کر آتے اس پر حجت کرنے کا جو ہے ذکر سنا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنی قربت کا بھی اپنے انعامات کا بھی ان پر ذکر کیا ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ یہود و نصارہ تھے اپنے بڑے بنی اسرائیل کی جو ہے قسمیں کھاتے تھے کہ وہ لوگ ہمارے جو بڑے ہیں وہ اللہ کی قربت رکھنے والے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنایا کہ تمہارے بڑے جو ہے اتنے بھی گناہ کرے ہوئے ہیں, اتنے تکلیفیں اپنے اس کو دیے ہوئے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف ایک وجہ سے بخش دیا ہے. وہ صرف وجہ یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کے طرف سے نبی جانتے تھے, اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا جانتے تھے اور موسیٰ کو سچا جانتے تھے. یہی وہ ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو ہے گناہوں کو بخش کر اپنے قربت میں لے لیا اور انہیں ایمان سے سرفراز کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن کو جو ہے جب اس میں قرآن میں یہ بات لائی ہے تو ہمیں یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب ہم کسی پر ایمان لاتے ہیں تو انہیں سچا جاننا چاہیے. اگر ہمارا شک ان پر ہو تو اللہ ہمیں ایمان نہیں دیتا. اگر سے کہ تمہارا ایمان سچا ہے تو اگر سے تمہارے عمل میں کچھ کوتاہیاں ہیں, اگر کچھ جو ہے عمل جو ہے برابر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے عمل کو جو ہے معاف کر کر تمہارے ایمان کے وسیلے سے تمہیں جو ہے معاف فرما دے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کو اس قدر تھام لے, اس قدر سچائی سے تھام لے کہ جو ہے اس کو کوئی جو ہے ہلا نہ سکے. اگر ہمارے میں جو ہے مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق پکی رہیں گی تو انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے, میرا یہ ماننا ہے, ایمان ہے کہ اگر ہماری تصدیق اگر سچی ہے, ہم حضرت سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر سچا عقیدہ رکھتے ہیں تو ہمارے عمل میں اگر کچھ کوتاہی بھی ہے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے سرفراز کرنے والا ہے. اور ہمارے کو مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں سے اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ماننے والے ہیں اور شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہی سبق ملتا ہے. جیسا کہ ابھی میرے سے پہلے ایک بھائی نے جو ہے ذکر کیا تھا کہ نماز جو ہے اللہ کی, یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں, تو اس بات سے یہ بات ذہن میں آئی کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ تم عبادت کرو تو ایسی کرو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ کے لیے کرو. تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہی چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو وہ خالص اللہ ہی کے لیے عبادت ہو, نہ کسی اور کے ہو. جیسا کہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہما نے فرمایا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہیں. آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ آگ اور پانی کہاں لے کر جا رہی ہو, تو رابعہ بصری رحمت اللہ علیہما نے فرمایا کہ اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے دوزخ کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں, تاکہ لوگ جنت کی محبت میں اور نہ دوزخ کے عذاب سے ڈر کر میرے اللہ کی عبادت کرے بلکہ میرے خدا کو عبادت کے لائق جان کر خدا کی عبادت کرے. تو یہ ہم میں جو ہے مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں یہ جو ہے عمل موجود ہے. اور انشاءاللہ مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مہدی مہدوی تا قام قیامت باشد, مہدی اور مہدوی قیامت قائم ہونے تک جو ہے باقی رہیں گے. اور اگر ہم میں اور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم میں عمل باقی رہیں گا میں باقی رہوں گا, یعنی اگر ہمارے میں اپنا عمل باقی ہے, جب تک مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے میں باقی رہیں گے
اسی لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا با عمل مقبول بے عمل مردود. تو میری آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ آپ جو ہے عمل پیرا ہو جائیے اور اپنی تصدیق پر پکے ہو جائیے. اور عمل ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم مہدویوں کو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر سکتی ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو